جو لوگ کینیڈا آتے ہیں وہ یہاں کے صحت کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ جب وہ کینیڈا پہنچیں گے تو انہیں کس دن سے میڈیکل کی سہولیات ملیں گی. خاص طور پر ایسے لوگ جن کی عمر زیادہ ہے یا جو کسی بیماری کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے اور انہیں پوری طرح مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ جب وہ کینیڈا میں قدم رکھیں گے تو انہیں علاج کی سہولیات کب اور کیسے حاصل ہوگی. آپ کینیڈا کے کسی بھی صوبے میں آئیں، ہر صوبے کے اپنے مقامی قوانین اور مقامی رولز ریگولیشن ہیں. اگرچہ ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے صوبائی ہیلتھ منسٹری سے رابطہ کر کے سمجھنا ہوگا کہ وہاں سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس صوبے میں سال میں کم سے کم کتنے دن رہنے کے قانون ہیں، اور آپ کو اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ نئے ہیں تو کیا پہلے دن سے آپ کو میڈیکل کی سہولیات حاصل ہوں گی یا یہ سہولت 3 مہینے گزارنے کے بعد ہوگی. سوائے ساسکیچون کے تمام صوبوں میں آپ کو اپلائی کرنے کے 3 مہینے کے بعد ہیلتھ کی سہولیات حاصل ہوں گی. ہیلتھ کارڈ کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے، کون لوگ اس کے اہل ہیں اور کون نہیں، یہ بہت سادہ ہے جاننا. سب سے پہلے تو آپ یا تو کینیڈا کے شہری ہوں یا آپ اس کے مستقل رہائشی یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنس ہوں، یا اسٹوڈنٹ یا ورک ویزا یا کسی اسٹیٹس پہ ہوں. تو اس کے بعد آپ انٹاریو میں کم سے کم ہر سال اگر 153 دن رہتے ہیں تو انٹاریو میں آپ صحت کی سہولت کے درخواست دینے کے ایلیجیبل ہیں. درخواست دینے کا عمل کیا ہے؟ بہت سادہ ہے. آپ کو سروس انٹاریو کے آفس جانا ہے. آپ کے گھر سے قریب اس کی کوئی برانچ ہوگی. وہاں جا کر آپ اپنی شناخت، اپنی رہائش کا ایک ثبوت جو کہ کوئی یوٹیلیٹی بل ہو سکتا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ سٹیزن ہیں یا پی آر ہیں یا کیا ہیں، اس کے لیے آپ اپنا پاسپورٹ ویزا وہاں پر دکھا سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد جیسے کہ بتایا کہ آپ کو 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. یہی قانون برٹش کولمبیا میں ہے اور وہاں بھی آپ کو 6 مہینے ہر سال گزارنے ہوں گے اور وہاں بھی 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا. یہی قانون البرٹا میں ہے کہ وہاں بھی آپ کو سال میں کم سے کم 183 دن رہنا پڑے گا. اگر آپ اس سے زیادہ گزارتے ہیں تو اس کے بعد آپ قانونی طور پہ اس سال صحت کی سہولت حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں، اور وہاں بھی یہ تمام چیزیں آپ کو جمع کرانی ہوگی. کوبیک میں بھی ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد مینیٹوبا میں بھی بالکل یہی سب کچھ ہے. 6 مہینے کی بات ہے، وہاں بھی 3 مہینے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. اور جیسے کہ شروع میں بتایا تھا کہ ساسکیچوان ایک ایسا صوبہ ہے کہ وہاں بھی آپ کو رہنا پڑے گا 6 مہینے ہر سال، لیکن جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اگلے دن سے اس کی کوریج میڈیکل کی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی چیز نووا اسکوشیا میں ہے، اور یہی چیز نیو برنسوک میں ہے، اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ میں بھی آپ کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا. نیو فاؤنڈ لینڈ میں بھی آپ کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا. نارتھ ویسٹ ٹیریٹری میں بھی آپ کو 3 مہینے انتظار یہاں نہیں کرنا پڑے گا. یہاں پہ کوئی انتظار کی مدت نہیں ہے، بالکل ساسکیچوان کی طرح ہے، اور آپ کی کوریج فوری شروع ہو جائے گی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیکل کارڈ میں، ہیلتھ کارڈ ملیں، کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیا کیا کوریج ہے. کینیڈا کے ہیلتھ انشورنس کارڈ میں، جو کہ ہر صوبے میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، انٹاریو میں اس کو اوہپ کہا جاتا ہے، کسی اور صوبے میں کچھ اور کہا جاتا ہے. تو لیکن عام طور پہ جو خدمات اور جو سروسز آپ کو ملتی ہیں اس میں آپ کسی بھی فیملی ڈاکٹرز کو یا اسپیشلسٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کو صرف یہ کارڈ دکھانا ہے. ڈاکٹر کی سے مشورہ، ڈاکٹر سے کوئی علاج اور کسی بھی طرح کی سہولت حاصل کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں گے تو وہاں کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا وزٹ ہو یا او پی ڈی میں ہو یا ہسپتال میں داخلہ ہو، اور داخلہ ہونے کے بعد وہاں پہ مریض کا کوئی علاج ہو، سرجری ہو، اور جو بھی میڈیکل کے دیگر پروسیجر ہوتے ہیں وہ سب کچھ اس کارڈ سے کور ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے جو ضروری ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہیں، اور دوسرے جو بھی ڈائگنوسٹک کے ٹیسٹ آج کل رائج ہیں وہ سب میڈیکل کارڈ سے کور ہے. میڈیکل کے تمام پروسیجر، سرجری، میجر میڈیکل پروسیجر، مڈ وائفی اور ڈلیوری کی خدمات، اور ڈلیوری کے دوران جو میڈیکل کی خدمات حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فزیوتھراپسٹ اور جو کچھ دوسری علاج کی سہولیات ہوتی ہیں وہ سب ملتی ہیں.
لیکن سب کو دوائیں نہیں ملتی. اگر آپ خالی او پی ڈی میں ڈاکٹر کو فیملی وزٹ کر کے آتے ہیں اور وہ آپ کو پرسکرپشن لکھتا ہے تو وہ دوائیں اوہب سے کور نہیں ہیں. آپ کو اگر ہسپتال میں آپ داخل ہیں تو ان کے لیے دوائیں ہیں. کچھ صوبوں میں اضافی پرسکرپشن بھی ڈرگ کوریج میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن میں انٹاریو کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اسی طرح کچھ لوگوں کو میڈیکل اپلائنسز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ پروسیسز، آرتھوپیڈک جوتے وغیرہ، وہ بھی کور ہوتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کی سروسز ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی خدمات ہوتی ہیں. ویژن کیئر یعنی آنکھوں کی بنیادی امتحانات، ڈینٹل کیئر بھی محدود شامل ہیں. اور وہ خدمات جو عام طور پر اس میں کور نہیں ہوتی اس میں شامل ہیں کاسمیٹک سرجری، یعنی ایسی سرجری جو طبی طور پہ ضرورت نہیں ہوتی اور آپ خود اپنی مرضی سے کسی وجہ سے گڈ لکنگ کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ کروانا چاہتے ہیں. الٹرنیٹیو میڈیسن کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے، جیسے کہ ہومیوپیتھی یا چیروپریکٹر کیئر جو مانگتے ہیں لوگ، لیکن کچھ صوبے میں اس کی محدود کوریج ملتی ہے. پرسکرپشن ادویات کے بارے میں کہتے ہیں کہ زیادہ تر صوبوں میں ہسپتال کے باہر پرسکرپشن ادویات شامل نہیں ہوتی ہیں. انٹاریو میں نہیں ہیں، البتہ کچھ صوبوں میں مخصوص حالات میں شامل ہو سکتی ہیں. آئی گلاسز اور جو لوگ کم سنتے ہیں، اونچا سنتے ہیں، ان کے لیے کان کی مشینیں اکثر طور پہ تو یہ شامل نہیں ہوتی، لیکن کچھ صوبوں میں محدود کوریج شامل ہوتی ہے. ڈینٹل کوریج شامل نہیں ہوتی، ڈینٹل چیک اپ شامل نہیں ہوتا، لیکن سنا ہے کہ اب گورنمنٹ اس کو شامل کر رہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جس صوبے میں جا رہے ہیں وہاں کی ہیلتھ انشورنس پالیسی کی جو بھی صورتیں ہیں اس کی تفصیلات معلوم کریں، اس کو سمجھیں. اور سب سے بڑا چیلنج جو آئے گا آپ کو آج کل، میں 2024 کے جولائی کے آخری دنوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج کل آپ کو 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. چونکہ یہاں طبی عملہ اس کی شارٹیج ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، نرسز کی کمی ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر نئے لوگوں کو فیملی ڈاکٹر نہیں ملتے. آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نئے پیشنٹ قبول نہیں کر رہا ہوں. آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ دوست احباب سے بات کریں گے، وہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے اور وہ شاید آسانی سے تیار نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی میں بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں. جب ہسپتال میں نرسوں اور پیرامیڈیکل کی شارٹیج ہے تو وہاں پہ لوگ 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو ایمرجنسی روم ہوتا ہے وہاں پہ ایک طبی عملہ دیکھتا رہتا ہے کہ کسی کو بہت ایمرجنسی ہو رہی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے. ان لوگوں کو اپنے لسٹ میں ترجیحی بنیاد پر رکھ کے اس کو تو فوراً بھیج دیتے ہیں. باقی لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں، خاص کے شروع میں جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج کل یہ حالات ہیں، وہ بہت شوق میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہاں بہت اچھا ہیلتھ کا نظام ہے اور یہ ہم اتنا انتظار تو ہم نے اپنے ملک میں کیا ہی نہیں ہے ایمرجنسی میں. تو اس کے لیے بھی آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا. امریکہ میں چونکہ سرکاری ہیلتھ کی پالیسی نہیں ہے اور عام طور پہ لوگ انشورنس خریدتے ہیں یا ان کی جاب سے ان کو ملتا ہے، تو ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ کسی بھی ہسپتال میں جائیں، اپنی مرضی کے ہسپتال میں جائیں، اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہاں پر سب کے لیے یکساں ہاسپٹل ہے، سب کے لیے وہی کلینک، ہسپتال، وہی قطاریں. چاہے وہ پرائم منسٹر ہوگا یا کوئی بڑا سرکاری افسر، اس کے لیے کوئی پرائیویٹ آغا خان یا کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہوگی. سب کچھ یہی ہے. کینیڈا میں بار بار یہ آوازیں اٹھتی رہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے پرائیویٹ کر دیا جائے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو یہ سہولت دی جائے. لیکن ابھی تک اس کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے. تو یہ بنیادی اور بہت ضروری باتیں تھیں. وہ اسٹوڈنٹس جو کینیڈا آ رہے ہیں، وہ لوگ جو امیگریشن لے کر آ رہے ہیں یا وہ آنے والے وقتوں میں آئیں گے، انہیں صحت کے حوالے سے جس صوبے میں وہ جا رہے ہیں مکمل معلومات ہونا ضروری ہے.